فیفسم، فسم کا معنی ہے کاٹنے کا، قطع کرنے کا. ایک فسم فا کے ساتھ اور دوسرا قسم کاف کے ساتھ. فسم کا معنی بھی کاٹنے کا اور قسم کا معنی بھی کاٹنے کا. فسم قسم دونوں کا معنی کاٹنے. پھر ان میں فرق ہے. فسم کہتے ہیں کہ کٹے لیکن کال سے جدا نہ ہو. مثلا ہڈی ٹوٹ جائے لیکن کال باقی ہو. اور خصم کاف کے ساتھ کاٹنے کے کہ بالکل کٹ کر جدا ہو جائے. یہ فسم میں قسم میں فرق ہے. فیفسم معنی وہی کی حالت جب منقطع ہوتی. یفسم باب ضرب یضرب مجرد سے یہ پڑھا جاتا ہے یفسم. یفسم مزید باب افعال سے یفسم پڑھنا یہ بھی صحیح، یفسم پڑھنا بھی صحیح. نمبر 3 یفسم مجہول کے ساتھ مجرد ضرب یضرب سے یفسم پڑھنا بھی صحیح، یفسم باب افعال مزید سے پڑھنا بھی صحیح. یہ دو تو معلوم ہے، مجرد سے معلوم، مزید سے. یفسم مجہول پڑھنا بھی صحیح. 3 طریقے سے یہ پڑھا جاتا ہے. یفسم معنی حالت وحی دور، یفسم حالت وحی دور کیا جاتا، مجبوری معنی. عنی یعنی میرے نبی پر جو وحی آتی تھی یہ حالت. وقد وعیت عنہ ما قال، وعیتو کا ایک معنی ہے حفظتو، وعیتو کا دوسرا معنی ہے جمعتو، وعیتو کا تیسرا معنی ہے سمیتو. 3 معنی کے لیے یاد. وعیت العلم معنی حفظت العلم، وعیت المال معنی جمعت المال، وعیت الاذان معنی سمعت الاذان. تو وائی کے 3 معنی ہے کہ وائے تو میں وہی کو یاد کیا ہوتا. اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ یہاں وائے تو آگے آئے گا فاعی مضارع کا صیغہ. احیانا یتمثل لی الملک فاعی، تو یہاں وائے تو ماضی کا صیغہ ہے. آگے آئی ہے یا نہیں؟ کدھر ہے؟ ہاں آئی ہے نا یا نہیں ہے؟ تو آئی مضارع کا صیغہ ہے، یہ وائے تو ماضی کا صیغہ ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ سوال کہ یہاں ماضی کا صیغہ، آگے جو ہے فاعلی مضارع کا صیغہ ہے، یہ فرق کیوں کیا گیا؟
اس سوال کا جواب کہ یہاں فصل سے پہلے یہ وہی یاد ہوتی، یہ وہی کے یاد ہونے کے بعد یفصل، تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا، فصل سے پہلے جو وہی وہ یاد ہوتی۔ آگے آئی مضارع کا ہے، تو مضارع میں دونوں زمانہ ہے، حال استقبال، کہ وہی کے نزول کے ساتھ ساتھ آئی میں یاد کرتا تھا۔ یہاں فصل سے پہلے وہی یاد ہوتی تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا، وہاں ساتھ ساتھ یاد تو مضارع کا صیغہ یاد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وحی کے اس قسم کو اشد کہا، تو اشد سے یہ وہم و گمان ہوتا کہ شاید کہ وحی یاد نہیں ہوتی تھی شدت کی وجہ سے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ ماضی تحقق یقین پر دلالت کرتا ہے، مضارع یقین پر دلالت نہیں کرتا۔ ماضی کا صیغہ کہ اگرچہ شدت ہوتی تھی لیکن وہی یقینی طور پر یاد ہوتی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہی یقینی طور پر، یہ وجہ ہے کہ یہاں وائے تو ماضی کا صیغہ ذکر کیا، آگے آئی مضارع کا صیغہ ذکر کرے گا۔